میری عمر جب 12 سال پوری ہوئی تو شوال 1374 ہجری سے دارالعلوم میں ہمارا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا تھا۔ اس سال یعنی 1374 ہجری اور 1375 ہجری میں بھی شرح جامی، مقامات حریری، کنز الدقائق، اصول الشاشی، شرح جامی، قطبی، شرح تہذیب اور البلاغہ الواضح تمام کتابیں حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہیں اور ہم ان کے ناقابل فراموش انداز تدریس سے مستفید ہوتے رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کو اس زمانے میں شعر و ادب سے بڑی دلچسپی تھی اور وہ خود اعلیٰ پائے کے شعر کہتے تھے۔ شرح جامی جیسی کتاب میں بھی وہ اپنے اس ذوق سے رنگ بھرتے رہتے تھے۔ اس سال جب ہم نے البلاغۃ الواضح ان سے پڑھی تو ان کے اس ذوق نے اس کا لطف دوبالا کر دیا۔ خود البلاغۃ الواضح بہترین ادبی شاہکاروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فصاحت و بلاغت کے مسائل کی مثالیں اردو شاعری کے حوالوں سے بھی دیتے، جس کی وجہ سے پورا درس گل و گلزار ہو جاتا۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ تاکید منوی کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے مومن کا یہ شعر سنایا تھا: خیال خواب راحت ہے علاج اس بدگمانی کا، وہ ظالم قبر میں مومن مراشنا ہلاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دراصل اس شعر کے پہلے مصرعے میں علاج اس بدگمانی کا جملہ استفہامیہ ہے، اور جب تک اس پر علامت استفہام نہ لگائی جائے یا سوالیہ لہجے میں اس کو نہ پڑھا جائے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ غرض اس طرح ہم نے ان کے ادبی ذوق سے خوب استفادہ کیا۔ شام کو ہم گھر آتے تو مغرب تک بنس گارڈن یا پولو گراؤنڈ میں کچھ تفریح کرنے کے بعد اپنے اسباق کی تیاری اور مطالعے میں مصروف رہتے، اور پھر ہمارے گھر میں بہن بھائیوں کا اجتماع ہوتا جس میں اکثر بیت بازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور اس مقابلے کے شوق میں مجھے زیادہ سے زیادہ شعر یاد کرنے کا شوق ہوا۔ اسی زمانے میں حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام گھر میں آیا تو ہم سب چھوٹی آپا کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور وہ ہمیں ایک رواں دواں ترنم کے ساتھ شاہنامہ سنایا کرتی، جس کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ مجھے شاہنامے سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ اس کے صفحے کے صفحے زبانی یاد ہو گئے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے تفصیلی واقعات میں نے ان کتابوں میں بعد میں پڑھے، لیکن سب سے پہلے شاہنامہ ہی کے ذریعے معلوم ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کوئی اچھی دینی یا ادبی کتاب لے آتے تو سب اجتماعی طور پر اس کے مطالعے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کبھی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی النبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جا رہی ہے، کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر، کبھی حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواب شیریں، کبھی پطرس بخاری مرحوم کے مزاحیہ مضامین۔ غرض بہن بھائیوں کی یہ مجلس بڑی رنگا رنگ ہوتی تھی، اور اگر کبھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرصت ملتی تو پھر ہمیں کسی اور مشغلے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے ساتھ جو وقت بھی ملتا وہ بڑا شگفتہ اور پربہار ہوتا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم میں گھل مل جاتے اور کبھی ہمیں اپنے بزرگوں کے واقعات سناتے، کبھی تاریخ اسلام کے واقعات، کبھی اپنی روزمرہ کی ان مصروفیات سے باخبر فرماتے جو ہماری سمجھ کے دائرے میں آ سکتی ہوں۔ اس وقت ریڈیو پاکستان سے بھی بعض اوقات بڑے مفید پروگرام ہوا کرتے تھے۔ صبح کا آغاز قاری ظاہر قاسمی صاحب مرحوم کی تلاوت اور اس کے بعد حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلسل درس قرآن سے ہوتا تھا، اور جمعے کے دن اس وقت کے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر ذوالفقار علی بخاری صاحب مرحوم کی درخواست پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معارف القرآن کا درس ہوتا تھا۔ اس کے بعد کے پروگراموں میں بھی اس طرح کی بےہودگی کم ہوتی تھی جیسی آج کل ریڈیو ٹی وی میں دکھائی دیتی ہے۔ پروگراموں میں ادبی عنصر اچھا خاصا ہوتا تھا اور دلچسپ اور معلوماتی سلسلے جاری رہتے تھے۔ چیستہ کا کھیل جس میں معلومات عامہ کا مقابلہ ہوتا تھا ہم نے ریڈیو ہی سے سیکھا تھا۔ اسی ریڈیو پر ہر ہفتے طرحی مشاعرہ ہوا کرتا تھا جس میں ملک کے نامور شعراء حصہ لیتے تھے۔ حفیظ جالندھری ادیب سہارنپوری، حمایت علی شاعر لکھنوی، ماہر القادری،
رئیس امروہوی، قمر جلالوی، ارم لکھنوی تقریباً ہر ہفتے اس طرح مشاعرے میں اپنا تازہ کلام سناتے اور ہم سب بہن بھائی اسے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ کبھی ہندوستان سے بھی شعراء آئے ہوئے ہوتے تھے تو انہیں بھی مدعو کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جناب جگر مراد آبادی، شکیل بدیوانی اور جگن ناتھ آزاد کو بھی ہم نے پہلی بار اسی مشاعرے میں سنا تھا۔ اب خیال آتا ہے کہ اس وقت ہمارے تفریحی مشاغلے بھی علمی اور ادبی نوعیت کے ہوتے تھے، جس سے معلومات بھی بڑھتی تھی اور علمی اور ادبی ذوق بھی پروان چڑھتا تھا۔ انہی مجلسوں کی بدولت مجھے کتابوں کا شوق پیدا ہوا۔